ہماری روایت جس کا حوالہ ہمارے دوست سیف الرحمان صاحب نے بھی دیا، یہ بھی ہے کہ مشاعرے کا میزبان ظاہر ہے کہ اپنے کلام سے آغاز کرتا ہے. سو میں سب سے پہلے اپنے کچھ اشعار آپ تک پہنچاؤں گا. سیف صاحب نے ضمناً ایک صنفی تجربے کا ذکر کیا تھا کہ 3 مصروں میں ایک وحدت قائم کرنے کی میں نے کوشش کی، اور مثلث کی رعایت سے، مثلث ہماری معروف صنف سخن ہے، مثلث کی رعایت سے اس کا نام ثلاثی رکھا ہے. اب تک ہمارے ہاں رباعی سب سے مختصر ترین پیمانے شعر سمجھا گیا، جو مخصوص بحروں کی پابند ہونے کی وجہ سے بہت مشکل صنف سخن ہے، اور ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں کہ اچھی اور بڑی رباعی کہہ سکے. بہرحال ایک چھوٹا سا تجربہ 3 مصروں کی حدود میں نے کیا، تو میں عرض کرتا ہوں شاید کسی قابل ہوگا. ایک ثلاثی ہے: مرنا ہے تو دنیا میں تماشا کوئی کر جا، مرنا ہے تو دنیا میں تماشا کوئی کر جا، جینا ہے تو ایک گوشے تنہائی میں اے دل. مرنا ہے تو دنیا میں تماشا کوئی کر جا، جینا ہے تو ایک گوشے تنہائی میں اے دل. مانی کی طرح لفظ کے سینے میں اتر جا، مانی کی طرح لفظ کے سینے میں اتر جا. عزت افزائی. ہمارا مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے کہ ادب کس طرح کیسے لکھے، کون سا پیرا اظہار اختیار کرے. بہت اہم مسئلہ ہے. ایک ثلاثی پیش کرتا ہوں: کس طرح تراش کر سجائیں، کس طرح تراش کر سجائیں نادیدہ خیال کے بدن پر. کس طرح تراش کر سجائیں نادیدہ خیال کے بدن پر لفظوں کی سلی ہوئی قبائیں. سلی ہوئی قبائیں کیا؟ نادیدہ خیال کے بدن پر کس طرح تراش کر سجائیں نادیدہ خیال کے بدن پر لفظوں کی سلی ہوئی قبائیں. ایک تلمیح بھی آ جاتی ہے، آپ جانتے ہیں، ثلاثی سے خود اظہار ہو جائے گا. میں نے ایک پہلو سے بات کرنے کی کوشش کی کہ دشوار تو ضرور ہے، یہ سہل تو نہیں. دشوار تو ضرور ہے، یہ سہل تو نہیں. ہم پر بھی کھل ہی جائیں گے اسرار شہر علم. دشوار تو ضرور ہے، یہ سہل تو نہیں. ہم پر بھی کھل ہی جائیں گے اسرار شہر علم. ہم ابن جہل ہی سہی، بو جہل تو نہیں. بہت اچھا، عجیب کافیہ نکالا. سبحان اللہ. دشوار تو ضرور ہے، یہ سہل تو نہیں. ہم پر بھی کھل ہی جائیں گے اسرار شہر علم. ہم ابن جہل ہی سہی، بو جہل تو نہیں. جی ترنم کی منزل بھی آئے گی. اب پہلے شعر سن لیں، آپ کو شاید اس سے بھی لطف آئے. وہ تو ایک یہ 3 مصرے ہیں، ان میں ترنم کہاں اس کا ایک لفظ کے کئی شیڈز ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں، تو کچھ زاویے نکل آتے ہیں بات کو نئے پہلو سے کہنے کے. یہ خاص توجہ چاہوں گا قاسم صاحب کہ سورج کا
یہ انداز گواہی تو نہیں ہے، سورج کا یہ انداز گواہی تو نہیں ہے، آئینہ دکھاتا ہے اجالا مجھے پیہم۔ سورج کا یہ انداز گواہی تو نہیں ہے، آئینہ دکھاتا ہے اجالا مجھے پیہم، سایہ میرے اندر کی سیاہی تو نہیں ہے۔ سورج کا یہ انداز گواہی تو نہیں ہے، آئینہ دکھاتا ہے اجالا مجھے پیہم، سایہ میرے اندر کی سیاہی تو نہیں ہے۔ اور اسی سائے کے حوالے سے ایک اور آخری ثلاثی پیش کر رہا ہوں۔ شب کو سورج کہاں نکلتا ہے، شب کو سورج کہاں نکلتا ہے، اس جہاں میں تو اپنا سایہ بھی۔ شب کو سورج کہاں نکلتا ہے، اس جہاں میں تو اپنا سایہ بھی، روشنی ہو تو ساتھ چلتا ہے۔ شب کو سورج کہاں نکلتا ہے، اس جہاں میں تو اپنا سایہ بھی، اس جہاں میں تو اپنا سایہ بھی، روشنی ہو تو ساتھ چلتا ہے۔ اب ایک بہت چھوٹی سی نظم اور تمثیلی نظم کہیے اسے، ایک مکالمہ سا ہے، اس کا عنوان جواب نہیں، اندیشہ۔ اس نظم کا عنوان ہے اندیشہ، توجہ فرمائیں۔ سہمی سہمی کھل رہی تھی یہ کلی، سہمی سہمی کھل رہی تھی ایک کلی، میں نے پوچھا کیا خزاں کا خوف ہے۔ سہمی سہمی کھل رہی تھی ایک کلی، میں نے پوچھا کیا خزاں کا خوف ہے، جی نہیں ایک دن خزاں تو آئے گی، جی نہیں ایک دن خزاں تو آئے گی، پھر سنا ہے اس نے چپکے سے کہا۔ سہمی سہمی کھل رہی تھی ایک کلی، میں نے پوچھا کیا خزاں کا خوف ہے، جی نہیں ایک دن خزاں تو آئے گی، پھر سنا ہے اس نے چپکے سے کہا، اس چمن کا باغباں گلچی بھی ہے۔ اس چمن کا باغباں گلچی بھی ہے۔ اور اب ایک آخری اور نظم سنا دوں تحت اللفظ ہی، یہ بھی ذرا توجہ سن لیں۔ اس کا عنوان ہے آئینہ در آئینہ، آئینہ در آئینہ۔ اس بار وہ ملا تو عجب اس کا رنگ تھا، اس بار وہ ملا تو عجب اس کا رنگ تھا، الفاظ میں ترنگ نہ لہجہ دبنگ تھا، الفاظ میں ترنگ نہ لہجہ دبنگ تھا، ایک سوچ تھی کہ بکھری ہوئی خال و خط میں تھی، ایک سوچ تھی کہ بکھری ہوئی خال و خط میں تھی، ایک درد تھا کہ جس کا شہید انگ انگ تھا، ایک درد تھا کہ جس کا شہید انگ انگ تھا، ایک آگ تھی کہ راکھ میں پوشیدہ تھی کہیں، ایک آگ تھی کہ راکھ میں پوشیدہ تھی کہیں، ایک جسم تھا کہ روح سے مصروف جنگ تھا، ایک جسم تھا کہ روح سے مصروف جنگ تھا۔ میں نے کہا کہ یار تجھے کیا ہوا ہے یہ، میں نے کہا کہ یار تجھے کیا ہوا ہے یہ، اس نے کہا کہ عمر رواں کی عطا ہے یہ، اس نے کہا کہ عمر رواں کی عطا ہے یہ، میں نے کہا کہ عمر رواں تو سبھی کی ہے، میں نے کہا کہ عمر رواں تو سبھی کی ہے، اس نے کہا کہ فکر و نظر کی سزا ہے یہ، اس نے کہا کہ فکر و نظر کی سزا ہے یہ، میں نے کہا
کہ سوچتا رہتا تو میں بھی ہوں. میں نے کہا کہ سوچتا رہتا تو میں بھی ہوں. اس نے کہا کہ آئینہ رکھا ہوا ہے یہ. اس نے کہا کہ آئینہ رکھا ہوا ہے یہ. اب آخری شعر پہ آ رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ سوچتا رہتا تو میں بھی ہوں. اس نے کہا کہ آئینہ رکھا ہوا ہے یہ. دیکھا تو میرا اپنا ہی عکس جلی تھا وہ. دیکھا تو میرا اپنا ہی عکس جلی تھا وہ شخص میں تھا اور حمایت علی تھا وہ شخص میں تھا اور حمایت علی تھا وہ. اب 2-3 شعر غزل کے پیش کر کے اجازت چاہوں گا اور پھر اپنے میں ترنم پیش کرتا ہوں. میں سو رہا تھا اور کوئی بیدار مجھ میں تھا. میں سو رہا تھا. میں سو رہا تھا اور کوئی بیدار مجھ میں تھا. شاید ابھی تلک میرا پندار مجھ میں تھا. شاید ابھی تلک میرا پندار مجھ میں تھا. وہ کج ادا سہی میری پہچان بھی تھا وہ کج ادا سہی میری پہچان بھی تھا وہ. اپنے نشے میں مست جو فنکار مجھ میں تھا. اور اب یہ شعر سماعت فرمایا جس کی خاطر شاید غزل ہوئی کہ میں خود کو بھولتا بھی تو کس طرح بھولتا. ایک شخص تھا کہ آئینہ بردار مجھ میں تھا. ایک شخص تھا کہ آئینہ بردار مجھ میں تھا. اور شاید اسی سبب سے توازن سا مجھ میں ہے. شاید اسی سبب سے توازن سا مجھ میں ہے. ایک محتسب لیے ہوئے تلوار مجھ میں تھا. ایک محتسب لیے ہوئے تلوار مجھ میں تھا. اپنے کسی عمل پر ندامت نہیں مجھے. اپنے کسی عمل پر ندامت نہیں مجھے. تھا نیک دل بہت جو گناہگار مجھ میں تھا. تھا نیک دل بہت
जो गुनाहगार मुझ में था, मैं सो रहा था और कोई बेदार मुझ में था। वाह